بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے اس کا ایک سبق بیگم کی بلی. مصنف ہیں امتیاز علی تاج، ماخوذ از سید امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے. مکمل مشقی سوالات، خلاصہ، تعارف مصنف پڑھیں گے. سب سے پہلے مصنف کا مختصر تعارف. امتیاز علی تاج پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو زبان کے معروف مصنف اور ڈرامہ نگار تھے. 13 اکتوبر 1900 میں لاہور میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام مولوی سید ممتاز علی تھا، جو کہ بلند پایہ مصنف اور مجلہ حقوق نسواں کے بانی مدیر تھے. امتیاز علی تاج کی والدہ محمدی بیگم بھی مضمون نگار تھیں. امتیاز علی تاج نے ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی. سینٹرل ماڈل اسکول سے میٹرک پاس کیا اور گورنمنٹ کالج سے بی اے کی سند حاصل کی. انہیں بچپن ہی سے علم و ادب اور ڈرامے سے دلچسپی تھی. دراصل یہ ان کا خاندانی ورثہ تھا. ابھی تعلیم مکمل بھی نہیں کر پائے تھے کہ ایک ادبی رسالہ کا کشاں نکالنا شروع کر دیا. ڈرامہ نگاری کا شوق کالج میں پیدا ہوا. ڈرامے کے فن میں اتنی ترقی کی کہ 22 سال کی عمر میں ڈرامہ انارکلی لکھا. انہوں نے بہت سے انگریزی اور فرانسیسی زبان کے ڈراموں کا ترجمہ کیا. قرطبہ کا قاضی انگریز ڈرامہ نویس لارنس ہاؤس مین کے ڈرامے کا ترجمہ ہے. 19 اپریل 1970 کو انتقال کر گئے. سید امتیاز علی تاج کی تصانیف چچا چھکن ان کی مشہور تصنیف ہے. انارکلی اور لیلا یا محاصرہ غرناطہ، تہذیب نسواں اور قرطبہ کا قاضی. اس سبق میں میاں مرکزی کردار ہیں. ان کی بیگم جو کہ ایک بلی سے بہت محبت کرتی ہیں، اور ان کے دیور یا دیورانی، اور ایک امیدوار جو کہ باورچی گیری کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ ہے بیگم کی بلی. امیدوار: میاں یہ ہے وہ بلی. میاں غصے کی دبی ہوئی آواز میں: چپ، احمق کہیں کا، اتنے زور سے بولتا ہے. امیدوار: زور سے بولا تھا میں. میاں پھر وہی: ارے نامعقول، آہستہ بول، آہستہ. امیدوار: آہستہ سے بات کیا ہے. میاں: تجھے بات سے کیا مطلب، جو کچھ کہا ہے کر دے. امیدوار: بلی تو کالی سیاہ ہو رہی ہے، تھی کہاں یہ. میاں: کوئلوں کی کوٹری میں. نہیں مانے گا نا، آہستہ آہستہ بول. کل رات ہم اسے بہت دور چھوڑ آئے تھے، لیکن واپس چلی آئی تھی کمبخت. اس کے واپس آنے کے بعد ہم چاہتے تھے کہ اسے بیگم صاحبہ سے چھپا کر رکھنا، اس لیے کوئلے کی کوٹری میں بند کر دی تھی. امیدوار: تو بیگم صاحبہ کی بلی ہے یہ. میاں: بڑی چہیتی ہے. امیدوار: بلی کو تو میاں کتنی ہی دور لے جا کر چھوڑ دو، گھر واپس آ جاتی ہے. امیدوار کہتے ہیں. اس کے بعد میاں: مگر اب کی تو نہ آئے گی، تو سمجھ گیا ہے نا اپنا کام. امیدوار: ہاں ہاں میاں، سمجھتا کیوں نہ. مگر میاں کہتا ہے مگر دیکھو زیادہ دکھ نہ پہنچائیو اسے، بڑی نرمی سے کام تمام کیجیو.
امیدوار اور اگر میاں اگر مگر کچھ نہیں. اب اس کا قصہ ہی تمام کیجیے گا. امیدوار اور میاں کسی نے دیکھ لیا تو ابے دیکھ لیا کہ بچے تو اس وقت سن لیا کی فکر رکھ. کسی نے دیکھ لیا تو کون سا تجھے سولی پر لٹکا دے گا. ایسا ہی خوف ہے تو چل رات کو صحیح. امیدوار اور میاں اس کام کا انعام کیا ملے گا؟ اس نے کہا 58 کے لیے یہ خون نہ میاں مجھے نہیں منظور. میاں اور کیا اپنا سر لے گا؟ ایسی عام بلی کے لیے 58 تھوڑی ہے. اس زمانے میں 8 بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. امیدوار یہ بڑی عام سی بلی صحیح، میرے سینے میں تو دل ہے. قیامت کے دن اللہ میاں کو کیا منہ دکھاؤں گا. اور یہ تو بیگم کی بلی ہے. میں تو 5 روپے سے 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گا. اگر 5 روپے دینے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں جا رہا ہوں. اس کے بعد اتنے میں بیگم کی آواز آتی ہے دور سے، اجی کہاں گئے؟ میاں گھبرا کر بیگم صاحب آ گئی. لے یہ 5 روپے لو اور بھاگ جا. بلی کو کپڑے کے نیچے چھپا لے، کسی کو اس کی جھلک بھی نظر نہ آئے. ادھر سے جا، پچھلے راستے سے ہمارے غسل خانے میں سے نکل جا. امیدوار پر میاں اگر صحت سے کام کروں تو. بیگم دور سے، کہاں ہو؟ بیگم آ رہی ہے، کہاں ہو؟ میاں جو ہے اخبار پڑھ رہے تھے. بیگم سے، یہ رہا امیدوار سے، اب جا بھی چپ. میاں بیگم آتی ہے بڑی پریشانی کی حالت میں کہ تم چپ کو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، ذرا بھی میرا خیال نہیں میرے صدمے کا. آئے میں کیا کروں، میرا تو دل بیٹھا جاتا ہے. بیگم جس برش میں وہ دودھ پیا کرتی تھی بلی میری برآمدے میں اوندھی پڑی ہے، دیکھتی ہوں تو ہوکی اٹھتی ہوں دل میں. میاں واہ یہ بھی کوئی بات ہے صدمے کی. تو بیگم کہتی ہیں کہ جس ٹوکری میں کے اندر گدیلے پر آرام کیا کرتی تھی آج ویران پڑی ہوئی ہے. یہ تو معمولی بات ہے، اس ٹوکری میں تو بس آلو رکھنے شروع کر دو. بیگم دل دکھانے کی بات نہ کرو، مجھے اب تک امید ہے کہ وہ واپس آ جائے گی. میاں امید؟ جی تو نہیں چاہتا کہ تمہیں مایوس کروں، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے. آہ بھر کر اس کی واپسی کی امید خام خیالی ہے. بیگم کیا مطلب؟ ابھی بھی بازار کا ایک میرے پاس ہو کر گیا ہے، اس نے اطلاع دی ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک افسوسناک خبر سننے کے لیے تیار کر لو. بیگم افسوسناک خبر؟ میرا تو دل دھک دھک کرنے لگا. کیا خبر ہے؟ میاں رکت سے، ہماری غریب مسکین بلی ایک قصاب کی دکان کے سامنے پڑی چھچڑوں کے خواب دیکھ رہی تھی کہ بے رحم قصاب نے عدم کا راستہ دکھا دیا. بیگم ہے کیا؟ میاں رکت سے، ایک موٹر اس کا کام تمام کرتی ہوئی اس پر سے گزر گئی. بیگم میرے اللہ، یعنی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑی پریشان ہے. ان کا پریشان ہونے کی بات نہیں، اسی میں بہتری ہے. اتنے میں ان کا دیور یا دیورانی آتی ہیں، وہ پوچھتی ہے کہ بیگم کو کیا ہوا، کیوں پریشان ہیں. تو میاں کہتا ہے آپ بیٹھیں میں بتاتا ہوں کیا وجہ ہے. اتنے میں وہ بیگم کو 10 روپے دیتا ہے کہ اب جاؤ اور بازار سے کچھ لے آؤ. اتنے میں وہ جو دیور ہے وہ پوچھتا ہے یا دیورانی پوچھتی ہے کہ مجھے صحیح سے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، کیوں پریشان ہے. تو بتاتا ہے کہ اصل میں
بلی جب سے آئی ہے اور اس وقت سے میں کافی پریشان ہوں. بیگم ہمیشہ بلی کی فکر کرتی رہتی ہے. کبھی اس کو ٹکے کھلائے جا رہے ہیں, کبھی پیالی میں فرش میں اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے, اور اس نے جو ہے بالکل تنگ کر رکھا ہے. ایسی چھٹی ہوئی بلی ہے کمبخت نے ایک چوہا پکڑ کر میرے تازہ ترین افسانے کے اوراق پر اس کو ناشتہ کیا. دیورانی کہتی ہے تو آپ جانور سے بھی عقل کی توقع رکھتے ہیں؟ میاں ارے بھائی عقل نہ ہو تمیز تو ہو. کیچڑ میں گھوم کر آتی اور نہایت بے تکلفی سے میرے اجلے بستر پر چڑھ جاتی. ہمسائے نے مرغی کے بچے نکوار رکھے تھے, ان کی 2 چوزوں کو ٹھکانے لگا دیا. اس سے پیٹ کا جہنم ڈرائنگ روم میں بھرا. چنانچہ قالین پر خون آلودہ پروں کا ایک اور فرش بچھا دیا. دیورانی کہتی ہے تو پھر اب وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اب تو وہ اپنا رخت سفر باندھ رہی ہوگی. دیورانی کہتی ہے وہ کیسے؟ میاں بات یوں ہوئی کہ کل ہم نے دل میں طے کر لیا تھا کہ بھئی بہت عرصے صبر سے کام لیا, اب ہرچے بادہ بلی اس گھر میں نہیں رہ سکتی. چنانچہ جناب من کل رات ہم نے اس بلا کو چپکے سے اٹھایا اور موٹر میں بٹھایا اور دریا کا راستہ پکڑا. دیور اور بھابھی جان کو پتہ لگا نہ لگا؟ میاں یہ کارروائی اس وقت عمل میں لائی گئی جب وہ سو گئی تھی. پھر کیا ہوا؟ اسے دریا پر چھوڑ کر آ گئے. غالباً اب تک تو مر چکی ہوگی. مر چکی ہوگی مطلب؟ اس کے بعد میاں کہتا ہے پھر کیا خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا. صبح جیسے میں اٹھا میں نے دیکھا کہ وہ گھر میں آئی ہوئی ہے. میں نے اس کو جو ہے رومال سے باندھ کر کوئلے کی کوٹھی میں بند کر دیا. سوچا منہ پر رومال باندھا ہوا ہے, اس کی آواز سنائی نہ دے گی. دن میں آرام سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے کہ اس سے دائمی نجات کیوں کر پائی جائے. تو بلی اب تک کوئلوں کی کوٹھی میں بند ہے؟ جی بند ہی تو ہے. یہاں صبح سے سوائے اس فکر کے دوسرا کوئی فکر ہی نہیں ہے. اتنے میں آپس میں جب بات چیت کر ہی رہے تھے, یہ ان کو سمجھا رہا تھا, بیگم صاحبہ بڑی خوشی واپس آئیں اور ساتھ ہی جو ہے میاؤں میاؤں کی آواز بھی آئی. بیگم میں نے کہا کہاں گئے؟ سنو میں کار میں سوار ہو کر بنگلے سے نکل رہی تھی کہ دروازے پر ایک بھلا مانس ملا. اس نے ہاتھ اٹھا کر کار کو روک لیا. ڈرائیور سے پوچھا کار میں بیگم صاحبہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو جھٹ کپڑے تلے سے ایک چیز نکال کر میرے لیے پیش کی. پوچھو بھلا کیا؟ بلی, اور بلی بھی کیسی ہو بہو میری مرحوم بلی کی تصویر. بیگم کہتی ہے بس کسی کوئلے والے کے ہاں رہ کر کالی ضرور ہو گئی ہے, مگر نہا دھو کر بالکل مرحوم بلی جیسی ہو جائے گی. میاں تو تم نے خدا نخواستہ لے تو نہیں لیا اسے؟ بیگم اور کیا, جو 10 روپے تم نے دیے تھے اس سے بلی تو خریدی ہے. 10 روپے میں بلی؟ بیگم اور ساتھ بیچنے والے کو ملازم رکھ لیا. ملازم؟ وہ دیورانی ہے وہ ساتھ ہنس بھی رہی ہے. بیگم بیچارہ بال بچے دار ہے, نوکری کی تلاش میں تھا, بے حد بلا مانس ہے, ادھر کھڑا ہے. اتنے میں اس کو بلایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے, بلاؤ تو صحیح اس کو. یہ آ جاتا ہے ساتھ ہی سامنے. میاں کہتا ہے وہ بدماش کا ہے. امیدوار سلام میاں, آپ نے تو سفارش کے ایک پرزے سے بھی جواب دے دیا تھا. اللہ بیگم صاحبہ کو خوش رکھے, ان کی مہربانی سے آپ ہی کے قدموں میں جگہ مل گئی. اتنے میں بلی کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے میاؤں میاؤں.
دیور کی ہستی بھی نکلتی ہے ساتھ ساتھ دیورانی کی. بیگم: سنا بلی آتے ہی گھر میں ایسی بے تکلفی سے پھرنے لگی گویا عرصے سے یہیں رہ رہی ہو. میں بلاتی ہوں پسی پسی. یہ ان کو دیکھتا بھی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ بھئی 5 روپے تو میں نے دیے تھے کہ بلی کو جو ہے کسی کے ٹھکانے لگا دے، اور 10 روپے جو ہے بیگم صاحبہ سے بھی لے لیے. یہ اس کا جو ہے ایک تمثیلچہ تھا. خلاصہ اس میں لکھا ہوا ہے، سیم وہی باتیں جو بتائی گئی ہیں اسی سے ملتی جلتی ہے. اب اس کے مشقی سوالات کو پڑھتے ہیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ بلی کا رنگ سیاہ کیسے ہوا؟ بلی کو میاں رات میں دریا کے کنارے چھوڑ کر آئے تھے اور گھر میں بیگم صاحبہ سے عرض کرتے ہیں کہ وہ کار کے نیچے آ کر مر چکی ہے، لیکن صبح بلی دوبارہ انہی کے گھر پہنچی ہوئی تھی. میاں نے بلی کو کوئلوں کی کوٹری میں بند کر دیا تھا، اس لیے بلی کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا تاکہ بیگم صاحبہ نہ دیکھ لے. بے امیدوار نے بیگم کی بلی کو ٹھکانے لگانے کے لیے کتنی رقم طلب کی؟ میاں صاحب کو ایک باورچی خانے کی ضرورت تھی. باورچی گیری کا امیدوار آیا. میاں امیدوار سے کہتا ہے کہ اس بلی کو ٹھکانے لگانا ہے، اس کے بدلے میں وہ اس کو 98 انعام دے گا. اس پر امیدوار کہتا ہے کہ 98 کے لیے یہ خون؟ نہ میاں، مجھے منظور نہیں. قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ امیدوار 5 کا نوٹ لینے کی فرمائش کرتا ہے. میاں کہتا ہے تمہارا سر پھر گیا ہے کیا؟ چلو 1 روپیہ لے لینا. امیدوار نے کہا یہ بیگم کی بلی ہے، 5 روپے سے 1 کوڑی کم نہ لوں گا. میاں مجبوراً 5 روپے دینے پر راضی ہو جاتا ہے. میاں بلی سے کیوں بیزار تھا؟ میاں صاحب ایک بلی سے بہت تنگ تھے، بیزار تھے، کیونکہ جب سے وہ بلی اپنے سبز قدم میں ان کے گھر آئی تھی اس وقت سے ان کی بیگم صاحبہ کی نظر میں ان کی کچھ حیثیت نہیں رہی. ہر وقت بلی 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 ہی کی تذکرے. کبھی بلی کو دودھ پلایا جا رہا ہے، کبھی گوشت کے تکے. بلی بھی ایسی چھٹی ہوئی تھی کہ پچھلے مہینے کم وقت نے ایک چوہا پکڑ کر میاں صاحب کے تازہ ترین افسانے پر اس کا ناشتہ کیا. کبھی کیچڑ پر گھوم کر آتی اور اجلے بستر پر چڑھ جاتی. ہمسائے کی مرغی کے 2 چوزوں کو ٹھکانے لگایا اور قالین پر خون آلودہ پروں کا ایک اور فرش بچھا دیا. میاں نے بیگم کو خریداری کے لیے کیوں بھیجا؟ میاں نے بیگم کو خریداری کے لیے 10 روپے دیتا ہے کہ بازار جا کر گھوم پھر آؤ تاکہ تمہاری طبیعت بحال ہو جائے. بیگم نے خریداری کی رقم کا کیا کیا ان 10 روپوں کا؟ بیگم خریداری کے لیے کار میں سوار ہو کر بنگلے سے نکل رہی تھی کہ دروازے پر ایک شریف شخص ملا. اس نے ہاتھ کے اشارے سے کار کو روکا. ڈرائیور سے پوچھا کار میں بیگم صاحبہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اس شخص نے جھٹ سے کپڑے تلے سے ایک چیز نکال کر بیگم صاحبہ کو پیش کی. بیگم نے جب بلی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی کہ یہ ہو بہو میری بلی مرحوم بلی کی تصویر ہے، بس کسی کوئلے والے کے ہاں رہ کر کالی ضرور ہو گئی ہے، مگر نہا دھو کر بالکل مرحوم جیسی بلی ہو جائے گی. بیگم نے 10 روپے کی بلی اس شخص سے خرید لی اور بلی بیچنے والے شخص کو ملازم رکھ لیا. کثیر انتخابی سوالات. میاں کو گھر کے لیے ضرورت تھی باورچی خانے کی، باورچی کی ضرورت تھی، باورچی کی. میاں نے بلی کو بند کر دیا تھا کوئلوں کی کوٹری میں. میاں نے بلی کو ٹھکانے لگانے کے لیے انعام مقرر کیا تھا 8 آنے. میاں نے بیگم کو خریداری کے لیے دیے 10 روپے. بلی تو ہو رہی تھی کالی سیاہ. اس کے بعد یہ کچھ الفاظ ہیں اور ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں. الفاظ معنی اور اس کے جملے. خام خیالی، وہم و خیال، وہم و گمان. یہ میری خام خیالی تھی کہ تم مجھے دھوکہ نہ دو گے. یہ میرے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے. اس قسم کا جملہ بنایا جا سکتا ہے. دم مارنا، جواب دینا، دخل دینا. ہمارے ریاضی کے استاد بہت سخت ہے، سخت مزاج کے ہیں. کوئی بھی طالب علم ان کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہیں کر سکتا. مبالغہ آرائی، بڑھا چڑھا کر بیان کرنا.
اسٹیٹ سیکرٹری مقررین کی بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں. جب ان کو اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے تو بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. رخت سفر، سفر کا سامان باندھنا. حج کے سفر میں رخت سفر بہت ضروری ہے. مشیت عزدی، اللہ کی مرضی. مشیت عزدی کے بغیر درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا. کشیدہ، خراب. کشمیر کے حالات اکثر کشیدہ رہتے ہیں. اس کے بعد اس ڈرامے کا کون سا کردار پسند آیا؟ پسندیدگی کی وجہ. ایسے تو کردار اس میں بہت سے ہیں کہ بلی کو جو ہے دریا کے کنارے چھوڑ کر آتے ہیں اور گھر میں آ کے بتایا جاتا ہے کہ بلی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، حادثہ ہو چکا ہے، اور صبح بلی گھر پہنچی ہوتی ہے اور میاں میاں کرتی ہوئی گھر میں داخل ہو جاتی ہے اور رومال سے لپیٹ کے اس کے منہ کو کوٹھے میں بند کر دی جاتا ہے اور اس کو مروانے کے لیے بھی صرف 8 دی جا رہی. حالانکہ وہ تو 5 روپے تلنے پر راضی تھا، اس سے کم پہ راضی نہیں تھا، اور 5 روپے اس کو دیے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اقتباس. باخدا جب سے وہ سبز قدم گھر میں آئی تھی تمہاری بھابھی کے لیے میں تو جیسے کوئی شے ہی نہیں رہا. تشریح. یہ اقتباس ہماری اردو کی دستی کتاب کے سبق بیگم کی بلی سے ماخوذ ہے، جس کے مصنف کا نام امتیاز علی تاج ہے. اس اقتباس میں ہی تو حوالہ ہوگا اور آگے یہاں سے تشریح. اس اقتباس میں میاں صاحب ایک بلی سے بہت تنگ تھے، کیونکہ جب سے وہ بلی اپنے سبز قدم میں ان کے گھر آئی تھی اس وقت سے ان کی بیگم صاحبہ کی نظر میں ان کی کچھ حیثیت نہیں رہی. ہر وقت بلی 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 کی فکر. کبھی بلی کو دودھ پلایا جا رہا ہے، کبھی گوشت کے تکے. بلی بھی ایسی چھٹی ہوئی تھی کہ پچھلے مہینے کم وقت نے ایک چوہا پکڑ کر میاں صاحب کے تازہ ترین افسانے پر اس کا ناشتہ کیا. کبھی کیچڑ پر گھوم کر آتی اور اجلے بستر پر چڑھ جاتی. ہمسائے کی مرغی کی 2 چوزوں کو ٹھکانے لگایا اور قالین پر خون آلودہ پروں کا ایک اور فرش بچھا دیا. اس کے بعد اگلا اقتباس. میرا اطمینان قلب غارت تھا. میرے تعلقات ہمسایوں اور کئی دوسرے لوگوں سے تو کیا خود اپنی بیوی سے کشیدہ ہو گئے تھے. یہ حوالہ لکھنے کے بعد تشریح. اس اقتباس میں میاں اپنے بھائی سے بلی کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ بلی کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور بلی کی وجہ سے پڑوسیوں سے بھی تعلقات بھی خراب ہو چکے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی، کیونکہ ان کی بلی نے پڑوسیوں کی 2 مرغی کے بچوں کو اچک لیا تھا اور بیوی سے بھی تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے. ہر وقت ان کے درمیان لڑائی جھگڑے رہتے تھے. اس کے بعد غلط فکرات کی درستی. یہ میاں ہے وہ بلی. صحیح جملہ ہے میاں یہ وہ بلی ہے، اور بے ہے سینے میں میرے تو دل ہے. میرے سینے میں تو دل ہے. سمجھتے تم ہو کر رہا ہوں میں مبالغہ آرائی. تم سمجھتے ہو میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آگے بھی شیئر کیجیے گا. اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اخلاص نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.